ہو گیا جی دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، یا اللہ نے فرمایا اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے چاہو تم کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، البتہ اس مخصوص درخت کے قریب مت جاؤ، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تم نامناسب کام کرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ یہ آیت حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں دوسرے مرحلے سے متعلق ہے۔ ایک ہی آیت میں نے تلاوت کی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اگلا جو مضمون ہے وہ علمی بھی ہے اور تفصیلی بھی ہے، اس میں بہت سے مضامین تفصیل طلب ہے، اس وجہ سے اس ایک آیت کو اس مجلس میں تلاوت کی گئی، اس آیت کو تلاوت کیا گیا۔ گزشتہ دروس میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم اور ابلیس کا انکار، یہ چیزیں ہم سن کر کے آئے۔ ابلیس نے غرور اور تکبر میں اللہ تبارک و تعالی کی شان اقدس میں گستاخی کی اور سجدے سے بھی انکار کیا، اور دوسری بھی باتیں اس نے کی۔ اللہ سے اس نے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آ کر آپ کے بندوں کو ناشکرہ بنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا یہاں سے نکل جا۔ وہ جو نکالا گیا دربار عالیہ سے نکالا گیا، یعنی اللہ کے دربار میں اس کی جو حاضری ہوئی تھی وہاں سے اس کو باہر نکالا گیا، آسمانوں سے ابھی اس کو زمین پر نہیں بھیجا گیا، صرف دربار میں آنے پر پابندی لگائی گئی۔ وہ ابھی وہیں ہیں، لیکن اس بارگاہ الہی میں داخل ہونے پر پابندی لگ گئی۔ وہ کب ہوا؟ زمین پر آنے کا جو حکم تھا وہ بعد میں ملا۔ یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک عام طور پر سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اس سے کہا کہ سجدہ نہ کرنے پر یہاں سے نکل جا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی وقت اس کو زمین پر بھیج دیا گیا، اور جب اس کو زمین پر بھیجا گیا تو پھر جنت میں اس نے حضرت آدم کو کیسے بہکایا؟ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کی وضاحت کی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی آسمانوں ہی میں ہیں اور ابلیس بھی آسمانوں ہی میں ہے، صرف جو اس کو اخرج کہا گیا، خروج کہتے ہیں نکلنے کو، باہر جانے کو، تو اس دربار سے باہر جانے کا حکم ملا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ تم یہاں سے نکلو، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تم اس شہر ہی سے نکل جاؤ، اس مجلس سے نکل جاؤ، اس دربار سے نکل جاؤ،
آگے فرمایا مذعوما مدحورا، ایک تو یہ کہ تم بے حال ہو کر نکلو گے، ظاہر ہے کہ اللہ کے دربار سے جس کو نکالا جائے اس سے زیادہ برا حال کس کا ہو سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا مدحورا، ذلیل ہو کر اور ملعون ہو کر، مردود ہو کر۔ مردود کا مطلب ہے جس کو دوبارہ آنے کا موقع نہ ملے، ایسے نکلنے کو کہ اس کو لوٹ کر آنے کا موقع نہ ہو، اسے کہتے ہیں مردود۔ تو دربار خداوندی سے نکل جانا، مردود ہو جانا، یہ اس کے لیے سب سے پہلی سزا تھی۔ اب اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا لمن تبعک منہم، جو تیری اتباع کرے گا، تیرے پیچھے چلے گا، میں تجھے بھی اور تیرے پیچھے چلنے والوں کو سب کو جہنم میں ڈال کر بھر دوں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جہنم، میں ضرور جہنم بھر دوں گا تم سب کو ملا کر۔ اب یہ ابلیس سے جو گفتگو ہوئی اس کے بعد وہیں حضرت آدم بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت حوا حضرت آدم کی زوج ہے، اور عربی میں زوج جوڑے کو کہتے ہیں۔ زوج کا جو معنی ہے جوڑے کے لیے آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ شوہر بیوی کے لیے زوج ہے اور بیوی شوہر کے لیے زوج ہے۔ عربی ہی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کسی خاتون کا نام لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد زوجہ فلاں، تو وہ زوجتن ہے، یعنی کہ یہ فلاں کی زوجہ ہے، اور زوج مذکر کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کے بعد حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے جس پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے مفاتیح الغیب جو ان کی تفسیر ہے، جس کو تفسیر کبیر کہتے ہیں، اس میں حضرت نے بہت تفصیل سے گفتگو فرمائی کہ حضرت آدم کی تخلیق کے بعد حضرت حوا کی تخلیق کیسے ہوئی۔ عام طور پر جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، یہ قول مفسرین کے نزدیک بھی زیادہ پسندیدہ ہے، ورنہ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی ہی سے بنایا گیا، اور اس مٹی اور گارے کا کچھ حصہ جو بچ گیا تھا اس سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی۔ اب ہمیں اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ تخلیق کیسے ہوئی، اس لیے کہ یہ چیز مبہم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے زوج ہیں تو وہ پیدا کیے گئے۔ سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، کہ انسانوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے تمہارا جوڑا پیدا کیا۔ تو اس سے مفسرین نے یہ معنی لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے حضرت حوا پیدا کی گئیں، یا یہ کہ حضرت آدم کی پسلی سے کوئی مادہ نکال کر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ روایات کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ حضرت حوا کی جو تخلیق ہوئی وہ بائیں پسلی سے ہوئی ہے، اور اس میں کچھ کجی پائی جاتی ہے، ٹیڑھ پن پایا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورتیں قارورہ ہیں۔ قارورہ کا مطلب ہے عربی میں شیشے جو بہت نازک ہوتے ہیں۔ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المؤمنین بھی تھیں اور بھی دیگر خواتین تھیں۔ ان عورتوں کو، خواتین کو سفر کے لیے اونٹوں پر کجاوے بندھے جاتے تھے، بیٹھنے کی پالکیاں بنائی جاتی اور اطراف سے پردے لگا دیے جاتے، اس میں خاتون سفر کرتی تھی۔ تو بعض مرتبہ اونٹ کو تیزی سے دوڑایا جاتا کہ قافلہ آگے نہ نکل جائے، اونٹ تیزی سے دوڑتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفقاً بالقواریر، اے لوگو ان عورتوں کو آہستگی کے ساتھ لے کر چلو، یہ گویا کہ آپ گینے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے شیشے ہیں کہ ہلکی سی چوٹ سے یہ بکھر جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اتنا احترام
کا حکم دیا کہ ان کے ساتھ معاملہ احترام کا کیا جائے۔ تو قارورِ بھی فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ان کو کسی بات کا حکم دو تو نرمی کے ساتھ دو، اور اگر ان سے کوئی چیز تمہارے مزاج کے خلاف پیش آ جائے تو ہلکے سے اصلاح کی کوشش کرو، پھر بھی اصلاح نہ ہو، بہت زیادہ سختی اگر کرو گے تو یہ ٹوٹ جائیں۔ ٹیڑھی پسلی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جس شوہر کو یہ شکایت ہو میری بیوی دماغ کی بہت تیز ہے یا یہ کہ مزاج کی بہت تیز ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ تیری ہی جسم کی مٹی کا حصہ ہے۔ تو اگر کوئی بیوی کی شکایت کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں جو حصہ لگا ہے اسی کی مٹی اللہ نے استعمال فرمائی۔ تو شوہروں کو اپنی بھی نظر، اپنے پر بھی نظر کر لینی چاہیے کہ کہیں میرے اندر کوئی ایسی خامی نہ پائی جائے جس سے میری بیوی کا مزاج بڑا سخت ہو گیا۔ ایک عرب عالم دین نے ایک مضمون لکھا اور بڑا قیمتی مضمون لکھا حالیہ دنوں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی اپنی اہلیہ کو بٹھا کر یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ کو میری زندگی کی صبح و شام میں کن کن چیزوں سے گھن آتی ہے، یعنی آپ میری کون کون سی چیزیں ناپسند کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ تجربہ اپنے اوپر کیا۔ بہت دنوں بعد میں نے پوچھا تو پہلے تو وہ ٹالتی رہیں، لیکن جب میں نے بہت اصرار کے ساتھ پوچھا ان کو یہ اطمینان ہو گیا کہ میرے جواب پر میری کوئی پٹائی نہیں ہوگی، مجھے کوئی ڈانٹ نہیں پڑے گی۔ جب یہ اطمینان ان کو حاصل ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، آپ کے مزاج میں صفائی ہے، میری زبان میں مٹھاس ہے، حقوق کی ادائیگی بڑی عمدہ کرتے ہیں، بس آپ کی ایک چیز، جب صبح آپ واش روم جاتے ہیں تو جو آپ حلق اور ناک کھنکاڑتے ہیں اس میں جو آوازیں آپ نکالتے ہیں میری طبیعت اس سے مقدر ہو جاتی۔ تو یہ انہوں نے سر پکڑ لیا، کہا کہ اللہ اکبر، شادی سے لے کر آج تک میں نے اتنی مرتبہ اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائی اور کبھی اس بیچاری نے زبان سے کوئی لفظ نہیں استعمال کیا، نہیں نکالا۔ تو انہوں نے کہا کہ شوہروں کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اپنی اہلیوں سے پوچھ لینا چاہیے کہ میری کوئی چیز آپ کو نامناسب لگتی ہو تو آپ مجھے بتلائیں تاکہ میں اس کو دور کر دوں۔ تو پھر جب انہوں نے کہا کہ وہ بہت سے لوگوں پر انہوں نے اس چیز کو آزمایا تو بہت سی خواتین کی الگ الگ چیزیں باہر آئیں۔ بعض نے کہا کہ آپ اپنے اتارے ہوئے کپڑے ایک ہی جگہ ڈال دیتے ہو، بعض عورتوں نے کہا کہ آپ کے استعمال شدہ جوتے جو آپ چھوڑ دیتے ہو باہر، مجھے اس سے تھوڑی گھن آتی ہے، بعض نے کہا کہ آپ 3 دن تک غسل نہیں کرتے، مجھے تھوڑی طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے، اور بہت سی چیزیں ہر عورت کے اپنے مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ تو یہ بھی علماء نے اس پر بھی کام کیا ہے۔ ایک اچھے معاشرے کے لیے، ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے ان چیزوں کا سوال کرنا کوئی غلط بات نہیں ہوتی۔ عام طور پر ہم مرد ہیں، ہم یہ طے کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم ہر حال میں درست ہیں، ساری غلطی اور ساری پریشانیاں جو ہیں وہ بیویوں کی ہیں۔ تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی زوج اور اہلیہ محترمہ جو ہماری ماں ہے حضرت حوا، ان کی تخلیق جو فرمائی اللہ نے مٹی سے، وہ مٹی جو حضرت آدم ہی کی مٹی تھی، یا یہ کہ پسلی سے اللہ نے بنایا ہے۔ تو پسلی جس جسم کا حصہ ہوگی، ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہی جسم کی صفات بھی پیدا ہوں گی۔ تو یہ ایک مضمون تھا۔ آگے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کے بعد ملائکہ سے سجدہ کروانے کے بعد پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ حضرت آدم کی تخلیق کا جو مقصد تھا وہ زمین پر آ کر اللہ کے احکام کو پورا کرنا۔ گویا کہ مقصد تخلیق ہی یہ ہے کہ حضرت آدم کو زمین پر بھیجا جانا ہے، اور اس کا علم حضرت آدم کو بھی ہے اور ملائکہ کو بھی ہے۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے
کہ جب کسی مہمان کو مہمان نوازی کے لیے یا یہ کہ کسی جگہ پروگرام میں شرکت کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں تو اس کو سیدھے جلسہ گاہ میں نہیں پہنچایا جاتا، بلکہ ان کو درمیان میں کچھ وقت کے لیے کسی راحت کدے میں کسی ایسی جگہ ان کو آرام کے لیے ٹھہرایا جاتا ہے کہ ان کے حواس بھی بحال ہو جائیں، سفر کی تکان بھی دور ہو جائے، اور پھر وہ بشاشت کے ساتھ اپنے اصل مقصد پر لگیں۔ یہی سمجھ لیجئے کہ دنیا میں زمین پر بھیجے جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا تھا۔ اس عارضی طور پر کا لفظ کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ نکلتا ہے اسکن۔ اسکن سکونت، قیام ایک الگ چیز ہوتی ہے، سکونت ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اسکن کا لفظ عربی زبان میں عارضی قیام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ اس قصے کو قرآن کریم کی 7 صورتوں میں اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ ہر جگہ جہاں حضرت آدم کے جنت میں ٹھہرنے کا ذکر فرمایا، لفظ سکونت ہی اللہ نے ذکر کیا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ حضرت آدم کو جنت میں جو پہلی مرتبہ بھیجا گیا وہ مستقل قیام کی نیت سے نہیں بھیجا گیا تھا، عارضی سکونت کے لیے بھیجا گیا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، آگے ایک بہت بڑا اشکال اور بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا جو اگلے درس میں آئے گا کہ حضرت آدم کا جنت میں قیام عارضی تھا، اصل ان کی پیدائش کا مقصد زمین پر ان کو بھیجا جانا تھا۔ آگے فرماتے ہیں انت و زوجک، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ، تم اور تمہاری اہلیہ جنت میں رہو۔ اس لیے ہم نے جو ترجمہ کیا رہو، جیسے ایک مالک مکان کسی سے کہے کہ تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے مالک مکان نے گھر کا مالک بنا دیا ہو، نہیں، تم جب تک چاہو رہو، تم رہ سکتے ہو، اس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تو فرمایا اسکن انت و زوجک، تم اور تمہاری اہلیہ رہو۔ یہاں ایک ضابطہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ قیام کی جو بات آئی، جنت میں رہنے کی جو بات آئی، اس میں اصل جو خطاب اللہ نے فرمایا، جو گفتگو فرمائی، وہ حضرت آدم سے فرمائی، اور ان کے تابع بنا کر حضرت حوا کو حکم ملا۔ گویا کہ ضابطہ نکلا فقہ کا کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کے رہنے کے لیے مکان اور جگہ کا انتظام کرنا چاہیے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کے لیے رکھنے کے لیے سکنا یعنی مکان کا انتظام کرے، اس کی اپنی طاقت کے مطابق ہو۔ ضروری نہیں کہ ذاتی مکان ہو، کوئی بھی مکان جو اس کی اپنی مالی حیثیت اجازت دیتی ہو، کرایہ ہی کا مکان کیوں نہ ہو، لیکن ذمہ داری مرد کی ہے۔ دوسرا مسئلہ نکل کر آیا کہ عورت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ رہنے کے معاملے میں عورت مرد کی تابع ہے، یعنی یہ کہ شوہر اس کو جہاں رکھے عورت وہاں رہے، وہ شوہر کے ساتھ رہے۔ ایسا نہیں کہ تم وہاں میں یہاں، شوہر کے ساتھ تابع بن کر زندگی گزارے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَزَوْجُكَ الْجَنَّةُ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ جہاں سے تم چاہو۔ پہلے لفظ آیا کہ اے آدم تم اور تمہاری اہلیہ رہو، اور یہاں جب کھانے کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں تم دونوں کھاؤ۔ مفسرین فرق بیان فرماتے ہیں کہ سکنے کے معاملے میں عورت مرد کے تابع ہے، کھانے کے معاملے میں عورت مرد کے تابع نہیں ہے۔ عورت اپنی مرضی کا کھا سکتی ہے، شوہر کو جو چیز پسند ہو وہ اسے کھلائے۔ بہت سی مرتبہ اگر شوہر کو کوئی چیز پسند ہو اور وہ چیز عورت کو پسند نہ ہو تو یہ مجبوراً کھا لیتی ہے شوہر کے اکرام میں۔ یہ قرآن کریم کا مزاج نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ عورت کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی کا کھا سکتی ہے۔ جی، تو کھانے کے معاملے میں
قرآن نے عورت کو اختیار دیا، اپنی مرضی کا اپنی پسند کا بنا کر کھا سکتی ہے۔ ٹوکتا ہے اگر کوئی شوہر تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ یہ ایک ضابطہ اس سے نکل کر آیا، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، تم جہاں سے چاہو کھاؤ جنت میں۔ مطلب یہ ہے کہ تم کو جو پسند ہو وہ تم کھاؤ، اور شوہر کو جو پسند ہو وہ شوہر کھائے، دونوں کو جو چیزیں پسند ہو اتفاق رائے سے کھا لیں۔ عام طور پر گھروں میں شوہروں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا بنائیں، کوئی شوہر ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے اس سوال کے جواب میں یہ کہا ہو کہ آپ کو جو اچھا لگتا ہو وہ بنا دیں۔ ہر شوہر یہی کہتا ہے کہ نہیں فلاں چیز بنا دو، فلاں۔ ہم یہاں رک کر دیکھیں کہ ہم نے معاشرتی زندگی کو جو اسلام ہمیں دے رہا ہے، ہم نے اس کی کتنی خلاف ورزی کی ہے۔ کبھی ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ مجھے تو یہ پسند ہے، آپ اپنی پسند کا بنا لو، یہ ہے شریعت کا حکم، اور اس کے لیے ان کو اختیار دیا جائے، خرچ ان کو دیا جائے۔ ان چیزوں میں اگر کوئی شوہر زیادتی کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ خطرے کی بات ہے، اس لیے کہ معاملہ حقوق العباد سے جڑا ہوا ہے۔ تیسرا مسئلہ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، فرمایا کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ یہاں بھی حکم دونوں کو ہے، کھانے کی جو بات تھی وہاں بھی دونوں کو حکم تھا، درخت کے قریب نہ جانے کی جو بات تھی وہاں بھی دونوں کو ملا کر حکم دیا گیا۔ فرمایا کہ اس مخصوص درخت کے قریب نہ جاؤ۔ قریب نہ جانا یہ صرف سد ذریعہ ہے، ورنہ اصل جو مقصد تھا اس درخت کا پھل نہ کھاؤ۔ یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ کسی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ تم آئندہ اس کے قریب نظر نہیں آؤ گے، مطلب یہ ہے کہ تم اس کو استعمال نہیں کرو گے۔ ہاتھ بھی لگائیں تو اچھا نہیں ہوگا، چھوٹے بچوں کو ڈراتے ہیں، جبکہ ہاتھ لگانا برا نہیں تھا، اس کا استعمال برا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا کہ کبھی کبھی کسی بڑی چیز سے منع کرنے کے لیے، کسی حرام چیز سے روکنے کے لیے بعض حلال چیزوں سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ چھوٹی عقلیں یہ سوال کرتی ہیں کہ اس کا منع شریعت نے کہاں ہے، اس کا منع کرنا شریعت نے کہاں ہے۔ جیسے شادی کے معاملے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سادگی کے ساتھ کرو، اور پھر اس میں یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ کھانے پینے کی جتنی انواع و اقسام کی چیزیں ہیں اس میں کمی کرو، مختصر محدود قسم کے کھانے بناؤ۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ زیادہ کھانے بنانا منع نہیں ہے، زیادہ کھانوں کے ڈشیں رکھنا حرام نہیں ہے، لیکن ان کھانوں کو ضائع کرنا حرام ہے۔ تو اس حرام سے بچانے کی خاطر اس جائز کام سے منع کیا جاتا ہے۔ اب چھوٹی عقل والا یہ لڑتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں منع کہاں ہیں شریعت کے اندر؟ جب ہم کو اللہ نے دیا ہے تو ہم کو اپنے ہاتھوں سے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ تو اس کو شریعت کہتی ہے سد ذرائع۔ بہت سی حلال چیزوں کو صرف اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے حرام تک آدمی پہنچ جاتا ہے۔ جب کم کھانے بنیں گے تو وہی کھایا جائے گا، اس میں ضائع نہیں ہوگا، رزق کو پھینکا نہیں جائے گا۔ زیادہ بنا کر کے سڑک کے حوالے، گٹر کے حوالے، نالیوں کے حوالے کرنا یہ تو حرام ہے۔ رزق کی بے حرمتی تو حرام ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے منع کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کم چیزیں بناؤ اور سارا کا سارا کھلا کر ختم کر دو۔ اب اس ضابطے کو اگر ہم نے ذہن میں رکھا تو بہت سے مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں کہ براہ راست اس کا دیکھنا۔ جیسے بدعات و خرافات ہیں، آج کے زمانے میں قبور پر جانا فی نفسہ ہی منع نہیں ہے، یعنی قبروں کی زیارت کرنا منع نہیں ہے۔ چاہے کسی اللہ والے کی قبر پر جائیں، مرد حضرات کسی ولی کی قبر پر، منع نہیں ہے جانا، لیکن عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ جب بار بار جاتے جاتے وہاں دوسروں کی دیکھا دیکھی کہیں قبر پرستی نہ شروع ہو جائے، اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی مت جاؤ، یہیں سے آپ ان کو ایصال کر دو۔ تو یہ نہ جانا فی نفسی ہی غلط نہیں ہے، لیکن یہ بار بار کا جانا ایک غلط کام کے شروع ہونے کا سبب بن سکتا ہے، تو اس سبب کو روک دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شریعت میں سد ذرائع، ذرائع کو روک دینا۔ ایسے ہی زنا کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اے لوگو زنا کے قریب نہ جاؤ،
مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ زنا جن چیزوں سے شروع ہوتا ہے ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ۔ زنا نہ کرو یہ تو حکم ہے، لیکن اللہ نے راستہ کیسے بنایا، ذہن سازی کیسے کرتا ہے قرآن کہ ان کے قریب نہ جاؤ۔ اب زنا کے قریب جانے والی چیزوں میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ بدنگاہی ہے۔ جب آدمی کسی ناجائز اور حرام چیز پر نگاہ ڈالتا ہے تو اس گندگی کا اثر اس کے نگاہوں سے منتقل ہو کر دل میں پہنچ جاتا ہے، اور جب دل میں وہ چیز بس جاتی ہے تو دل میں جو شیطان بیٹھا ہے وہ ورغلاتا رہتا ہے، راستے نکالتا ہے اور اسباب بنانے لگتا ہے، مواقع سامنے آ جاتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، زنا کا موقع کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا دروازہ بند کر دیا تھا، کہا تھا کہ قریب نہ جاؤ، بدنگاہی نہ کرو، غلط کام نہ کرو، اس سے آگے زنا ہوگا۔ تو اللہ نے قرآن میں اس کو اس انداز میں بیان کیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کریم ذہن بناتا ہے۔ قرآن کریم صرف احکام کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ ذہن سازی کرتی ہے، لوگوں کا ذہن بنتا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے ہمت پیدا ہوتی ہے کہ بھئی یہ کام نہ کریں گے تو آگے بڑے کاموں سے ہم کو روکا جاتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی توہین اور تنقید سے روکنا چاہتے ہو تو ان کو علماء کی توہین سے منع کرو۔ جب امت علماء کی توہین پر رک جائے گی تو آگے اولیاء اور اتقیاء کی توہین پر نہیں جائے گی، ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک عالم کی برائی ہوگی تو پھر انسان کو ہمت پیدا ہوگی، وہ آگے بڑھے گا، اور پھر اتقیاء، اولیاء، اصفیاء کی برائی ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہمت کرے گا، تابعین تک پہنچے گا، تابعین سے صحابہ تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے پہلے ہی دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کو شریعت میں سد ذرائع کہتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو عام طور پر، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کی تربیت میں ان چیزوں کا بہت عمل دخل ہے کہ جائز کام ہوتا ہے، فی نفسی ہی جائز ہے، لیکن اگر اس کے کرنے سے کسی ناجائز کے کرنے کا اندیشہ ہو تو اس کو منع کر دیا جائے۔ یہ تربیت کے باب میں بہت زرین اصول ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن کریم میں درخت ہی فرمایا گیا ہے، کون سا درخت ہے اس کی کوئی تعیین نہیں کی گئی، اس کو بیان نہیں کیا گیا کہ وہ کون سا درخت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ وہ کون سا درخت تھا۔ تو جو چیز اللہ نے خود ظاہر نہیں کی، ہم اس کی تحقیق میں نہیں پڑھنے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ وہ کون سا درخت، لوگ بڑی ہمت سے کہہ دیتے ہیں کہ گندم کا درخت تھا، نہیں، ایک اندازہ ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، ایک اندازہ ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا، ایک اندازہ ہے کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ تو اس لیے ہم جب اس طرح کے اندازے ہوں گے تو پوری طاقت کے ساتھ ایک ہی چیز کو نہیں بیان کر سکتے۔ بس یہ کہا جائے گا کہ درخت کا کھانا منع تھا، کون سا درخت تھا اللہ جانتا ہے۔ اس لیے جب اس واقعے کو ہم کہیں نقل کریں صحابہ کے اور حضرت آدم کے اس قصے کو، تو اس کو پوری شدت کے ساتھ نہ بولیں کہ گندم کے کھانے سے منع کی، نہیں، کہیں یہ لفظ قرآن کے اندر نظر نہیں آتا اور حدیث صریح کے اندر نظر نہیں آتا کہ وہ گندم تھا، گیہوں کا درخت، کہیں اس کا ثبوت نہیں۔ اندازہ ہے کہ بعض چیزوں سے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ تھا۔ تو اگر ہم یہ قصہ بیان کریں، محتاط طریقہ کیا ہے؟ محتاط طریقہ یہ ہے کہ شاید وہ انگور کا درخت رہا ہو، شاید انجیر کا رہا ہو، شاید گندم کا رہا ہو، کوئی بھی درخت رہا ہوگا۔ اللہ نے ایک درخت کھانے سے منع کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو قریب نہ جانا، نہ کھانے سے مراد ہے، اس لیے اس کی تعیین ہم نہیں کر سکتے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، اگر تم اس کے قریب چلے گئے یا یہ کہ تم نے اس کو کھا لیا تو پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ دوسرا ترجمہ میں نے کیا، نامناسب کام کرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ یہ ترجمہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ گفتگو اور خطاب ایک نبی سے ہو رہا ہے۔ نبی سے جب گفتگو ہوتی ہے تو الفاظ تو اگرچہ اللہ تعالیٰ وہی استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو مفہوم ہوگا وہ ایسا ہو کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی پیدا نہ ہونے پائے۔
یہ ہے بڑا نازک مرحلہ۔ جتنے فرقے امت کے اندر گمراہ ہوئے، تفسیر اور آیتوں کی غلط تشریح کرنے والے جتنے ہیں، ان میں سب سے بڑا طبقہ وہی ہے جو انبیاء علیہ السلام کے بیان کردہ واقعات کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ سننے والے نبی کو غلط سمجھتے ہیں، اور یہ تصور ان کے ذہن میں بیٹھتا ہے کہ نبی سے غلطی ہوئی، تو یہ غلط بات ہے۔ اس لیے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے جو عمل سرزد ہوا وہ بھی اللہ کی منشا ہی سے ہوا ہے۔ اس لیے نبیوں کے معاملے میں، انبیاء کے معاملے میں جب واقعات بیان کرنے کی بات آتی ہے، الفاظ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے۔ اور یہاں جو دو ترجمے میں نے کیے ہیں، ایک ترجمہ تو حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمہ کا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نامناسب کام کرنے والوں میں تم داخل ہو جاؤ گے، اور ایک ترجمہ جو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے، اور یہ دونوں ترجمے قرآن کریم کی دوسری آیتوں کے اندر دونوں قسم کے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ ظلم نقصان کو بھی کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کے ساتھ نقصان کرنا، اس کو بھی ظلم کہا جاتا ہے، اور نامناسب بات کو بھی ظلم کہا جاتا ہے۔ لفظ ظلم جو ہے عربی میں وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ ہے ظلم کی تعریف۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پر نہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو نامناسب ہو وہ ظلم کی تعریف میں داخل ہو جاتی ہے۔ مارنا، کاٹنا، زیادتی کرنا یہ بھی ظلم میں داخل ہے، لیکن اس کا جو ادنا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا۔ کسی انسان کو کسی نے قتل کیا، گویا کہ قتل کرنا یا قتل ہونا اس انسان کا مقام نہیں تھا، اس نے قتل کیا، اس نے ظلم کیا، اس نے زیادتی کی، کیونکہ اس نے اس کو اس مقام سے ہٹا دیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پر نہ رکھنا یہ ظلم ہے۔ اس لیے اس آیت کا ترجمہ کیا گیا کہ نامناسب لوگ کام کرنے والوں میں تم داخل ہو جاؤ گے، اور اسی طرح نقصان اٹھانے والوں میں تم شامل ہو جاؤ گے۔ یہ ایک آیت میں نے آج کے درس کے لیے منتخب کی۔ آگے حضرت آدم و حوا اور پھر ابلیس کا وہ مکالمہ، وہ گفتگو جو اس نے بہلانے اور پھسلانے کے لیے کی تھی، اس کو بیان کیا، اور پھر حضرت آدم و حوا کو کس انداز میں اس نے اپنے باتوں میں لا کر کیسے حضرت آدم و حوا کو جنت سے نکالنے کا سبب بنا، اس کا کیا حسد اس کے پیچھے کام کر رہا تھا، اور کیسے اس نے گمراہ کیا، آج امت کو وہ کیسے گمراہ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ جنت میں سب سے پہلا کام حضرت آدم و حوا کہ اس درخت کے کھانے کی وجہ سے پیش آیا، وہ بھی اگلی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، شیطان کے حملوں سے اور ابلیس کی چالوں سے اور اس کے چیلے چپاٹوں سے اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے، خاص طور سے موت کے وقت ابلیس کا شکار ہونے اور شیطان کا شکار ہونے سے اللہ ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے اولادوں کی، سب ایمان والوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔